السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیز دوستو، آج ریاض الصالحین کا درس نمبر 2 جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 2 پر مشتمل ہے، سب سے پہلے حدیث پر پڑھ کر مختصراً ترجمہ اور چند آیتوں سے اسے واضح کرنے کی کوشش اور سعی کروں گا۔ امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاری۔ ساتھیو، یہ حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے مختصراً اس کا ترجمہ واضح اور سلیس اردو میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الأرض یخسف بأولهم وآخرهم، کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، پھر جب وہ مقام بیدا یعنی چٹیل میدان میں آ جائے تو پھر اس چٹیل میدان کے شروع سے آخر تک دھنسا دیا جائے گا۔ اس چٹیل میدان کے تمام لوگوں کو، غرض اس پورے چٹیل میدان کو ہی، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، شروع سے آخر تک پورا کا پورا دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا تو کہنے لگی، ایک اعتراض ہوا، کہنے لگی، انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا، یا اللہ کے نبی، کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کیسے شروع سے آخر تک پورا کا پورا دھنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازار کے لوگ ہوں گے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو وہاں کے نہیں ہیں بلکہ کہیں دور سے آ کر بازار میں خرید و فروخت یا بزنس و تجارت کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، ہاں تم نے صحیح سمجھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس چٹیل میدان کے شروع سے آخر تک پورے کے پورے کو دھنسا دے گا، پھر اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنی نیت کے مطابق اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اپنے حضوری میں پیش کرے گا۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ جو لفظ الفاظ میں نے ابھی پڑھے، حدیث کے جو یہ الفاظ ہے، یہ ہو بہو بخاری شریف کے اندر ہے۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں
کہ بیدا کسے کہتے ہیں۔ جب وہ لشکر چڑھائی کرے گا، مقام بیدا پر پہنچے گا، تو وہ مقام کون سا مقام ہے؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ میدان اللہ کو ہی معلوم ہے اور کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ بیدا یعنی ایسی جگہ، ایسا میدان جہاں پر گھاس پھوس نہ اگتے ہو، بالکل چٹیل ہو، میدان ہو، اسے بیدا کہتے ہیں۔ اور وہ جگہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ مقام بیدا سے مراد خاص مقام ہے اور وہ مکہ اور مدینے کے درمیان والا مقام ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہی خسف یعنی دھسا دیے جانے کو قرآن کریم کی کئی آیتوں نے واضح کیا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اس خسف کا لفظ یعنی دھسا دیے جانے کا لفظ موجود ہے۔ پہلی آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 کی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ نے کہا ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ نیز یہ آیت بھی اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ عزیز دوستو، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان چاہے کچھ بھی کرے، انسان چاہے کچھ بھی کرے، اگر وہاں پر بہت ظلم ہو اور وہاں پر اکثر و بیشتر ظالم لوگ موجود ہو، اچھے آدمی کم ہو، نیکیاں اور عبادت پر گامزن رہنے والے، اسلام پر، اپنے ایمان پر استقامت رہنے والے کم ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالی اس زمین کو یا اس علاقے کو دھسا دیا جائے گا۔ پھر آخرت میں یعنی قبر سے جب اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو اس وقت ان کے نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ جس کی دنیا کے اندر جیسی نیت ہوں گی اس کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کی نیت اچھی ہو، نیک نیت ہو، اچھے اعمال ہو، عبادتوں میں مشغول رہتے ہوں تو انہی کے مطابق انہیں اٹھایا جائے گا۔ اور غلط آدمی، برے آدمی، نیت بھی بری ہو تو ایسی صورت میں ان کی نیت کے مطابق انہیں اٹھا کر سزا دی جائے گی۔ عزیز دوستو، اس حدیث مبارک اور آیتوں سے کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ ظلم، زور اور بغاوت و سرکشی کے مرتکبین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو ظالم ہوں گے، جو ہمیشہ فتنے فساد میں لگے رہتے ہوں گے، فتنہ انگیز اور سرکش لوگوں کے ہم نشینی ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ زیادہ اٹھ بیٹھ اور زیادہ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ جو آدمی جس کے ساتھ رہے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی اچھا ہے اور اس کا کوئی دوست بنتا ہے تو اس اچھے آدمی کے ساتھ ان کے دوست کا بھی محاسبہ ہوگا اور حساب لیا جائے گا۔ اور اگر وہ آدمی ظالم ہے، گنہگار ہے، تو جو بھی اس سے دوستی کرے گا ہو سکتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو۔ دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جس قوم میں معصیت و نافرمانی بڑھ جائے اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے گناہ اور ان کی سزا بھی انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ بات تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں تجربہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے گناہ اور کیے کی سزا دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے
اور برا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ انسان ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور اس سے کوئی دوستی کرتا ہے یا اس کے ساتھ زیادہ ہم نشینی رکھتا ہے اور زیادہ دوستی نبھانے میں لگے رہتا ہے، زیادہ چکنی چپڑی باتیں کرنے میں رہتا ہے اور اس سے دوستی ہمیشہ کرتے رہتا ہے، اس سے اظہار محبت کرتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ظالم دوست کا جو انجام ہو، اس کی جو سزا ہو، وہ سزا بھی اپنے اچھے دوست کو گھیر لے اور وہ آفت بھی، وہ بلائیں بھی اس کے ساتھ لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال کا دار و مدار اور اعتبار عامل کی نیت کے مطابق ہے۔ اور یاد رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئی کی ہے، یہ غیب کی بات ہے کہ ایک لشکر آئے گا جو کعبہ پر چڑھائی کرے گا وغیرہ وغیرہ، اور اس لشکر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حبشہ والے ہوں گے، وہ حبشہ سے آ رہے ہوں گے، کعبہ پر چڑھائی کر رہے ہوں گے، لیکن چڑھائی کرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ اسے دھسا دے گا۔ عزیز دوستو، اور اس حدیث میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ اللہ کے نبی، ان میں تو بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے اور انہیں بھی دھسا دیا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو بخوبی واضح کیا ہے کہ دیکھیے، ان کے بھی بہت سے جواب علماء نے بھی دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب عذاب آتا ہے تو عمومی طور پر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ مجبور، رعایا اور مسافر اس لیے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس فتنے سے بچنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ عذاب صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ سیلاب کی طرح سب کو بہا کر لے جاتا ہے، اور اس کا شکار وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس برائی اور ظلم میں شریک نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہوتی ہے تو یہ نیک لوگ اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، یا یہ کہیں کہ یہ نیک لوگ اس برائی سے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر غم و غصہ کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور حدیث شریف سے واضح ہیں، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو اضعف الایمان، کہ اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو اور اس وقت یہ طاقت ہو کہ اسے ہاتھ سے روکے تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے کہنے کی طاقت ہو تو زبان سے کہو، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم دل کے اندر برا مان جاؤ، غصہ کر جاؤ کہ یہ آدمی یقیناً شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، شریعت کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان کے چہرے پر غصہ وغیرہ نمودار ہو، غصہ وغیرہ کی علامت نظر آتی ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی ہے، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ یہ آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی طرف اشارہ ہے جو سابقہ امتوں کے بارے میں رہی ہے۔ پس جس امت میں شرک کی برائی پھیل جائے اور ان میں سے کوئی ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لے تو وہ امت ناجیہ ہے اور وہ عذاب و ہلاکت سے دوچار نہیں ہوں گی۔ رہی وہ امت جس میں شرک و فساد پھیل جائے اور وہاں ان میں سے کوئی ان کی اصلاح کا بیڑا نہ اٹھائے اور اس برائی کی مذمت بیان نہ کرے، تو ایسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہیں ہلاک کر دے، خواہ یہ ہلاکت استحصال ہو یعنی جلدی ہو یا پھر کسی اور بھی صورت میں ہو۔ عزیز ساتھیوں،
اس سے دعوت اللہ کی قدر و قیمت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جب ملک میں فساد پھیل جاتا ہے تو اللہ کی زمین کو اس فساد سے پاک کرنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی قوم یا قبیلے کے لوگ اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضی اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو ساری باتیں ابھی بتائی گئی حدیث مبارک پڑھ کر اور چند قرآن کریم کی آیتیں اور اقوال علماء کو پڑھ کر جو ابھی باتیں ہوئی ہے اس کا مختصر یوں سمجھ لے کہ دنیا کے اندر ہمیں اچھے نیت کے ساتھ رہنا ہے اور بری نیتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرتے ہوئے دیکھے، برائی کرتے ہوئے دیکھے تو پھر اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ممکن نہ ہو تو زبان سے اسے کہہ دے، اور اگر زبان سے بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جان لے، کیونکہ اگر ہم اسے یوں ہی برائیاں کرتے دیکھیں اور اسے نہ بچانے کی کوشش کرے اور اسے بچنے کے لیے بھی نہ کہیں اور اسے نہ روکے اور ہم خود ہی اکیلا بچتے رہے تو ہو سکتا ہے ان پر جو عذاب آئے گا اسی عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں گے، اور ان پر جو عذاب آئے گا چاہے وہ دھسا دیا جانا ہو، یا یہ کہ وہ سیلاب کی صورت میں ہو، یا یہ کہ بجلی کے کڑک اور غرض کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں۔ عزیز ساتھیوں، یاد رہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہم چلیں، اس کے احکامات کی پابندی کریں اور روزہ، نماز وغیرہ کا ہمیشہ دھیان رکھیں، خیال رکھیں، اور لوگوں سے اچھا سلوک اور اچھا معاملہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم تمام امت محمدیہ کو اچھی نیت پر قائم رکھ، آمین۔ تو ہمیں اسلام پر اور ایمان پر استقامت رکھ، آمین۔ الہ العالمین تو ہمارے درمیان سے برائیوں کو ختم کر دے، آمین۔ اور جو بھی موجودہ دور میں مختلف فتنے، فساد اور الٹی سیدھی چیزیں لوگوں کے دل و دماغ میں اثر کر جاتی ہیں، ایسی چیزوں سے اللہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔